پادری نے کیا, اس کا نام جان سی میکسویل ہے. ڈونلڈ کلفٹن کیونکہ بلیور ہے تو اس کی ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے اندر کی باسکٹ فل ہو جاتی ہے, قدرت نے ان کو شفا بنا کے بھیجا ہوتا ہے. اور جب یہ آتے ہیں دنیا میں تو بقول واسف صاحب کے ان کے آنے سے بھی فرق پڑتا ہے اور ان کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. میں نے اس کتاب کو پڑھا, اس کے تراجم کو پڑھا, اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی, تو مجھے سب سے کمال کا جملہ اس کتاب کا ایک لگا. اس کتاب کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جن کی محفل میں آپ بیٹھ کے بھی کچھ پاتے ہیں, سب سے طاقتور جملہ یہ لگا. ڈونلڈ کلفٹن یہ کہتا ہے کہ صرف دوائی جو فارمیسی سے ملتی ہے اس میں شفا نہیں ہوتی, بعض لوگوں کی سنگت میں بھی شفا ہوتی ہے. اور دوسری بات وہ کمال کی کہتا ہے کہ سنگت میں تو شفا ہوتی ہے, ان کی تحریر اور ان کی باتوں میں بھی شفا ہوتی ہے. اور تیسری بات اس سے بڑھ کے کہتا ہے کہ ان کی ذات کی شفا, ان کی تحریر, ان کے کلام, ان کے لکھنے بولنے میں ایسی کمال کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں غیر موجود بھی ہوں, ان کا کیا گیا کام, لکھی ہوئی تحریریں اور بولے ہوئے جملے آنے والے وقتوں کو شفا دیتے ہیں. میں قسمن کہتا ہوں, مجھے یہ پوری کتاب کا یہ سارا فلسفہ اگر قریبی کوئی مثال میں دیکھنا چاہتا ہوں تو واصف علی واصف صاحب سے بڑی مثال مجھے نہیں ملتی. آتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے وہ چائے کی پیالی کا بھی بوجھ نہیں رکھتا, اس کو بھی ریٹرن کر دیتا ہے, اس کا بھی بوجھ نہیں رکھتا. میں اس صفت کو ڈھونڈنے لگ پڑا کہ اللہ کے ننانے میں ناموں میں بڑی صفات ایسی ہیں جو انسانوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں لیکن وہ رہتے بشر ہی. ماں کا رحم بڑا مشہور ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, کریم ہے, ایک کرم کی ادا ماں میں بھی ہوتی ہے. ماں تخلیق ہے, وہ خالق ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے سامنے یہ واصف صاحب کا یہ جملہ کہ فقیر اپنے پہ ایک چائے کی پیالی کا قرض نہیں رکھتا, یہ جملہ مجھے چلتے چلتے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیت ملی اور اللہ کہتا ہے اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قدردان اللہ خود ہے. مجھے بتائیے اس سے دوستی کرنے والا جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس قدردانی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ مزاج نہ ہو کہ وہ خداری جو رب کے پاس ہے کہ آج تک ذرے کے برابر بھی کسی نے کچھ خیر کی, اللہ نے اس کے نام کو مٹنے نہیں دیا. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو نام رب کے نام سے منسوب ہو گیا, اللہ والا کہلانے لگ پڑا, اس میں یہ صفت پیدا نہ ہو. حضور والا میں پھر قرآن میں آگے چلا تو سورت ایک ایسی آیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کوٹ کر رہی تھی. اس آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز تھا, مفہوم میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کی جب وہ بلوغت کو پہنچے. ادھوری آیت ہے, یہاں رک جائیں تو لگتا ہے کہ بلوغت شرط ہے حکمت کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ نصاب واصف صاحب کے کلام کے بغیر ادھورا ہے. اس کے بغیر ہم سب واصف صاحب سے نہیں مل سکے, میں ڈاکٹر وسیم صاحب, ہم سب مانتے ہیں ہم مکمل نہ ہوتے اگر ہم نے واصف صاحب کو پڑھا نہ ہوتا, ہمیں واصف صاحب کا فیض نہ ملا ہوتا. تو وہ نصاب جو پڑھائے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت میں شدید معاشرے کو ضرورت ہے واصف صاحب کے کلام کی. پورا 22-24 کروڑ کا معاشرہ بیمار ہے اور بیمار کو شفا کے لیے کوئی شافی جملے چاہیے, کوئی شافی کتابیں چاہیے, کوئی شافی فیض چاہیے. اور واصف صاحب کے کلام, آپ کے جملے, آپ کی ریکارڈڈ کیسٹس اور آپ کی کوٹیشن سے بڑھ کے شفا والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی.